اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں جس کا نام چراغ علم ہے۔ چراغ علم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام۔ آج ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں ہم تمام علوم کو امام کے احادیث سے کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج کا عنوان ہمارا علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی کو ہم لے چلیں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ روشنی ڈالنے کے لیے علی جناب مولانا عنبر عابدی صاحب قبلہ۔ جناب السلام علیکم۔ حضور، میں نے جو عنوان بتایا اس کے اوپر چند سوالات میں نے جمع کیے ہیں، اور میں سوال جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کائنات کی خلقت کس طرح ہوئی؟ کائنات کی جو بگ بینگ تھیوری ہم پیش کرتے ہیں وہ اس خلقت کے اوپر امام جعفر نے جس طرح روشنی ڈالی، آپ اس پہ چند باتیں بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض قانتن رتقا ففتقناہما۔ علی بھائی، جو آپ نے سوال کیا اور اس عنوان کے تحت کہ جو امام کے حوالے سے ہماری یہ جو سیریز چل رہی ہے کہ علم فلکیات یعنی ایسٹرونومی اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہماری گفتگو امام ہی کے حوالے سے رہے گی کہ امام کے زندگی میں اور امام کی احادیث میں ایسٹرونومی کا ذکر کس طریقے سے ملتا ہے۔ جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ کائنات کی خلقت اور بالخصوص جو آپ نے بگ بینگ تھیوری کا ذکر کیا جو اس وقت کافی مشہور ہے، اس کے متعلق امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو سب سے پہلے تو جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے وہ سورہ مبارک الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اس کا ایک جز ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض، کیا جنہوں نے کفر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ایک تھے؟ ففتقناہما، ہم نے ان کو جدا کیا۔ یعنی جو بگ بینگ تھیوری کہتی ہے کہ سب کچھ ایک میں تھا، بہت ڈینسڈ پارٹیکل تھا، اور اس میں ایک بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا، اور پھر جو ہے وہ کائنات کی خلقت کا آغاز ہوا۔ قرآن سے میں نے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب وہ قرآن صامت کی بات تھی، اب قرآن ناطق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو سن لیجیے۔ امام نے بھی اسی بات کو سامنے رکھا مگر اضافہ کیا، اس معلومات میں اضافہ فرمایا۔ امام ارشاد فرماتے کہ مفہوم امام کے جملے کا کہ پوری کائنات پہلے ایک نقطے میں تھی، ایک جو ہے وہ ایک ہی تھی، زمین و آسمان سب ایک تھے۔ اور امام نے اس میں معلومات میں اضافہ فرمایا، ایک چیز کا اضافہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ پوری کائنات پہلے ایک ہی تھی اور اس میں دو پولز تھے، دو مختلف نکات تھے، دو متضاد نکات تھے، دو پولز تھے، اور پھر کائنات میں جو ہے وہ اس کی خلقت کا آغاز ہو، خداوند عالم نے زمین و آسمان کو جدا کیا اور پھر کائنات کی خلقت شروع ہوئی۔ اب دیکھیں امام نے یہاں پر ایک چیز کا اضافہ کیا کہ صرف امام نے یہ نہیں بتایا کہ کائنات جو ہے وہ ایک ہی نقطے میں تھی، یعنی بگ بینگ تھیوری کے متعلق جیسا کہ آج بات ہو رہی ہے۔ امام نے اضافہ یہ کیا کہ یہاں دو پولز کا بھی تصور امام نے پیش کیا۔ اب آج ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے ذرے سے لے کر یعنی ایٹم سے لے کر کہ جہاں ایک پروٹون ہوتا ہے، الیکٹران ہوتا ہے، ایک میں جو ہے وہ پروٹون بیز اے پازیٹیو چارج، الیکٹران بیز اے نیگیٹو چارج، کہ وہاں ایک پہ پازیٹیو ہوتا ہے ایک پہ نیگیٹو ہوتا ہے، اور دونوں یہ چیز ریلیٹیو ہے، یعنی یہ تو مطلب ایک کے یعنی آپ دیکھیے جب آپ کرنٹ کے متعلق پڑھتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ پازیٹیو اور نیگیٹو، پازیٹیو چارج ہے نیگیٹو چارج ہے، ایٹم میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو دو پولز آپ کو۔ پھر آپ اگر میگنیٹزم کی اگر بات کریں، ارتھس میگنیٹک فیلڈ، تو وہاں پہ بھی آپ کو دو پول نظر آتے ہیں۔ اب امام کے اس جملے کی طرف آئیے کہ کائنات جب خلق ہوئی تھی جبھی اسی وقت ہی خداوند عالم نے جس نقطے کو خلق کیا تھا، جب زمین و آسمان ایک تھے تو وہاں دو پولز تھے، اب وہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے یہ تو سامنے کی بات ہے۔ بہرحال جزاک اللہ قبلہ، بہت واضح جواب آپ نے دیا علم قرآن کی روشنی میں اور امام جعفر کی حدیث کی روشنی میں۔ اچھا، یہ جو کریشن آف یونیورس کے اوپر آپ نے چند باتیں کریں، تو ایک ہمارے درمیان ایک اور تھیوری جو ایکسپینجن آف یونیورس کی تھیوری ہے کہ کیا کائنات ایکسپینڈ ہو رہی ہے یا مسلسل اس میں ایکسپینجن ہو رہا ہے، تو اس کے ذیل میں چاہیں گے چند باتیں آپ۔ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے۔ دیکھیے امام نے جو اس کے متعلق ارشاد فرمایا وہ یہ فرمایا کہ مفہوم امام کے جملے کا یہ ہے کہ کائنات کی جو پوری کائنات ہے یہ رکی ہوئی نہیں ہے، یہ متحرک ہے، یعنی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے، ڈائنامک ہے۔ پوری کائنات متحرک ہے، ہر شے متحرک ہے۔ اور اب دیکھیں امام کیا آپ اس جملے کی اگر شرح کی جائے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی کہ ہر شے متحرک ہے،
آپ اس بات کو محسوس کیجئے، ہر شے متحرک ہے، امام نے کہہ دیا، وہ پتھر کی لکیر ہے جو میرے امام نے کہہ دیا، اور آپ کی باڈی ہو، آپ کی روح ہو، آپ کے ایموشنز ہوں، آپ کے خیالات ہوں، ہر چیز میں حرکت پائی جاتی ہے. یعنی آپ کے ایموشنز آج ویسے نہیں جیسے کل تھے، یعنی اور کل ویسے نہیں تھے جیسے پرسوں تھے، یعنی جو آپ کل تھے وہ آپ آج نہیں ہیں، جو آپ آج ہیں وہ آپ کل نہیں ہوں گے. یہ آپ کی جسمانی اعتبار سے بھی ہے، روحانی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے. امام علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ کائنات کی ہر شے متحرک ہے، ہر شے چل رہی ہے، کوئی بھی شے رکی ہوئی نہیں ہے. پھر امام نے ایک جملہ آگے اور ارشاد فرمایا، وہ یہ ہے کہ یہ جو چیزیں، جو کائنات ہے، یہ صرف جو ابھی آج کی جو بات ہو رہی ہے کہ صاحب ایکسپینشن ہو رہا ہے پورے یونیورس میں، امام نے ایکسپینشن کی تو بات کی. امام نے کہا کہ یہ جو کائنات ہے یہ پھیل بھی رہی ہے، مگر امام نے ایک بات اور کہی، بڑی عجیب و غریب بات ہے. دیکھیے اکثر جب ہم یہ باتیں لے کر آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں آپ تو وہ بات کر رہے ہیں کہ جو پروو ہو چکی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ آنے والے تقاریر میں بھی اور آج بھی کچھ باتیں ایسی رکھیں گے کہ جو ابھی فقط جو ہے وہ تھیوری لیول پر ہے، اور انشاءاللہ آنے والے زمانے میں وہ بات پروو ہوں گی کہ جو ہمارے صادق امام نے کہہ دیا وہ بات حتمی ہے، وہ تو ہونا ہی ہونا ہے. تو بہرحال یہ کہ امام علیہ السلام نے جو اس کائنات کی ایکسپینشن کے بارے میں جو بتایا، وہ یہ بتایا کہ صرف کائنات ایکسپینڈ نہیں کر رہی ہے بلکہ کائنات شرنک بھی کر رہی ہے. یعنی ایکسپینشن بھی ہے اور شرنکنگ بھی ہے، کائنات پھیل بھی رہی ہے اور سکڑ بھی رہی ہے، ایکسپینشن بھی ہے اور شرنکنگ بھی ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایکسپینشن کی جہاں تک بات ہے تو ایکسپینشن کو سمجھ لیجئے، ایکسپینشن کیسے ہو رہا ہے. دیکھیے اس کا بہرحال یہ ہے کہ ایکسپینشن ہو رہا ہے، یہ تو بات صدیوں سے چلی آ رہی ہے، لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں. اس کو تھرمو ڈائنامکس کے سیکنڈ لاء سے بھی لوگ پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں کہا جاتا ہے، جہاں انٹروپی کو ڈیفائن کیا گیا کہ انٹروپی کہتے ہیں رینڈمنس آف انرجی کو. تو جیسے مثال کے طور پہ آپ سے کہا جائے کہ آپ یہ جو کمرہ ہے یہ بند کر کے آپ کئی دنوں کے لیے چلے جائیے، کچھ دن بعد جب آپ آئیں گے تو اس کمرے میں آپ کچھ پارٹیکلز کا اضافہ ہی پائیں گے. وہ ذرہ ہی یہاں پہ جو ہے وہ دھول مٹی بڑھی ہوئی ہوگی، گندگی بڑھی ہوئی ہوگی، کچھ تو جو ہے اضافہ ہی ہوگا، یعنی یہ اس پرانی حالت میں نہیں ہوگی. اب مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ویکیوم بنا کے چلے جائیں گے اور یہاں پہ کچھ بھی نہیں آ پائے گا، چلیے اندر نہیں آ پائے گا تو باہر اضافہ تو ہوا ہی ہوگا. یعنی کائنات میں رینڈمنس آف انرجی بڑھ رہی ہے، انٹروپی بڑھ رہی ہے. تو اسی سے لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ پوری کائنات کی انٹروپی بڑھ رہی ہے. اگر کائنات کو ایک آئسولیٹڈ سسٹم تصور کیا جائے تو پوری کائنات کی انٹروپی بڑھ رہی ہے. اب اگر پوری کائنات کی انٹروپی بڑھ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں ایکسپینشن ہو رہا ہے. آپ یوں دیکھیے کہ اس وقت جو آبزرویبل یونیورس ہے، آبزرویبل یونیورس، پھر یہ بات میں عرض کروں کہ آبزرویبل یعنی یہ وہ ہے جو ابھی تک مختلف ٹیلیسکوپس اور ہبل وغیرہ کے ذریعے ہم نے آبزرو کر لیا. ہاں یعنی جہاں تک ابھی ہم پہنچ پائے ہیں ان آبزرویبل یونیورس کے تو خیر وہ تو خدا فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ تو احسن الخالقین ہے. یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کی عمر جو اس کا حساب لگایا گیا تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ تقریباً 13.5 بلین ایئرز اولڈ ہے، 13.5 بلین ایئرز اولڈ. یعنی اور پھر جب اس کے ڈائیمیٹر کا حساب لگایا گیا تو کہا گیا کہ اس کا ڈائیمیٹر تقریباً 90 بلین لائٹ ایئرز ہے. یعنی اس کی ایج 13.5 بلین ایئرز اولڈ ہے اور اس کے ڈایامیٹر جو ہے وہ 90 بلین لائٹ ایئرز. یعنی لائٹ ایئر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی روشنی جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کتنے سال لگاتی ہے. اب ہمیں پتہ ہے کہ لائٹ کی سپیڈ سب سے تیز ہوتی ہے. اب وہ سوچیے یعنی ایک سال میں وہ اتنا پہنچ جائے گی، پھر اتنے جو ہے وہ 90 بلین لائٹ ایئرز یہ اس کا ڈائیمیٹر ہے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر جس کی عمر اتنی ہے اس کا ڈائیمیٹر اتنا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا سیدھا سیدھا جواب ہے کہ کائنات میں ایکسپینشن ہو رہا ہے، ایکسپینشن ہو رہا ہے. اچھا پھر اس کو یہ بھی میں جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ان کی ذوق علمی کے لیے بتاتا چلوں، اس کو کیلکولیٹ بھی کیا گیا، ریٹ آف ایکسپینشن بھی کیلکولیٹ کیا گیا اور اس کو ہبل کانسٹنٹ کہا جاتا ہے. وہ آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں. وہ جو ہے وہ بہت یعنی آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے آپ کتنی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں. کائنات اتنی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہی ہے 46 مائلز پر سیکنڈ پر ڈسٹینس آف 3 ملین لائٹ ایئرس. یعنی یہ اتنا میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا، لیکن یہ اتنی آسان بات ہے نہیں. آپ اس کو یہ بہت تیزی سے ایکسپینشن ہو رہا ہے. تو ایکسپینشن تو ہو رہا ہے، یہ تو ثابت ہے. کیا کائنات شرنک بھی کر رہی ہے؟ تو ہاں کائنات شرنک بھی کر رہی ہے. ہاں امام نے اب وہ امام نے کہا ہے تو وہ بات دیکھیے حتمی ہے، وہ ہونا ہی ہے. کائنات شرنک بھی کر رہی ہے. کیسے دونوں چیزوں کو دیکھیں. دیکھیے کائنات میں ابھی جب انشاءاللہ آنے والی تقاریر ہوں گی تو ہم اس میں باتیں رکھیں گے کہ ہر شے کی ضد موجود ہے. ایک فورس ہے گریوٹی کا اور ایک فورس ہے اینٹی گریوٹی کا. گریوٹی بھی ہے، اینٹی گریوٹی بھی ہے. جو آبزرویبل یونیورس ہے اس میں جو فورس ڈومیننٹ ہے وہ ہے آپ کے گریوٹی کا فورس. یعنی آبزرویبل یونیورس شرنک کر رہا ہے. آپ کی یوں دیکھ لیجئے ملکی وے گیلیکسی ہے تو اس کے درمیان میں بلیک ہول ہے. بلیک ہول ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں ڈینسٹی ہے، وہاں گریوٹی ہے تو وہ شرنک کر رہا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے. تو آبزرویبل یونیورس میں گریوٹی کا فورس جو ہے وہ یہ ڈومیننٹ فورس ہے.
جو کشش، جس کو قوت کشش کہا جاتا ہے، کشش کا جو قوت ہے، کشش کی قوت ہے، یعنی جاذبیت کی جو قوت ہے، جس کو گریوٹی کہا جاتا ہے، ان آبزرویبل یونیورس میں اینٹی گریوٹی ڈومیننٹ ہے، یعنی وہاں پہ ایکسپینشن زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ تو اب ایکسپینشن میں اور شرنکنگ میں کائنات میں ٹگ آف وار چل رہا ہے، گریوٹی اور اینٹی گریوٹی میں ایک جنگ چل رہی ہے۔ یعنی یہ تو آپ کوئی عام انسان تصور ہی نہیں کر سکتا کہ کائنات میں اگر چلیے پھیلنا، چلیے وہ ہم نے تھرمو ڈائنامکس کی وہ فلسفی پرانی چلی آ رہی، اس سے آدمی کوئی نتیجہ نکال بھی لے، تو شرنکنگ کی فلسفی کہاں سے بتا سکتا ہے؟ یہ تو بات وہی بتا سکتا ہے کہ جس کا علم عالم کل ہو، ہاں، کہ جس کا علم لدنی ہو، جس کا علم جو ہے وہ وہبی ہو، عطائی ہو، کسبی نہ ہو، جس نے دنیا میں علم نہ حاصل کیا ہو۔ یہ امام کی امامت پر واضح اور بین دلیل ہے۔ یہ جو باتیں ہیں یہ امام، جیسے قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر قرآن بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی ہے تو اس میں یہ باتیں کیسی ہوتی ہیں، وہی بات ہم امام کے لیے بھی کہیں گے کہ اگر یہ امام بندوں کے بنائے ہوئے امام ہوتے تو وہ یہ باتیں کس طریقے سے بتاتے۔ بہرحال بہت واضح انداز میں آپ نے جو الاسٹیسٹی بتائی کہ مطلب جس طرح ایکسپینشن ہو رہا ہے اس طرح ایگزٹ بھی موجود ہے اور شرنکیج بھی ہو رہا ہے، اور یہ چیزیں باعث فکر ہیں، قابل فکر ہیں۔ اور جس طرح آپ نے ایک بات کہی کہ پوری کائنات حرکت میں ہے اور ہر چیز اپنی جگہ پر، اس پر آپ نے ایک مثال بھی دی کہ جیسے کائنات ارتھ ریولوشن کر رہی ہے سن کا، تو میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کے لیے ایک بات ایسی بھی بیان کریں کہ امام نے اس کے متعلق کیا فرمایا ارتھ کے ریولوشن کے مطابق۔ اب میں چاہوں گا کہ جی ہاں، بہرحال جو امام کے اس کے دیکھیے یہ ایک عقیدہ، ایک نظریہ صدیوں سے چلا رہا تھا۔ ابھی آپ نے گزشتہ ایپیسوڈ میں فلسفی کی بات کی تھی، تو ٹالمی کا دیا ہوا نظریہ تھا، اس نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ارتھ بیچ میں ہے اور سورج اس کا طواف کر رہا ہے، کیونکہ دیکھنے سے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ سورج چکر جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ لیکن اب دیکھیے آپ نے بھی جو ہے وہ بچپن میں اسکول میں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں انہوں نے بھی جو ماڈل بنائے ہوں گے سولر سسٹم کا، کہ بیچ میں سن کو رکھا ہوگا، پلانٹ بنائے ہوں گے، یا خود کون بناتا تو اپنے ماں باپ سے بنوایا ہوگا، کسی سے یا آپ نے بنایا ہوگا کسی کے لیے، تو بہرحال یہ تو بنایا ہوتا ہے، اسکول میں بچے بناتے ہیں، تو ایک ماڈل بناتے ہیں سولر سسٹم کا۔ ایسے ہی ایک ماڈل امام کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا جب امام ظاہراً بچے تھے۔ یہ پانچویں امام کی ظاہری حیات کا واقعہ ہے۔ امام علیہ السلام اس وقت ظاہری آپ جو ہے اس وقت بچپن تھا آپ کا، تو ایک ماڈل بنا کے کوئی لایا، اس نے وہی ٹالمی کی تھیوری پر کہ ارتھ کو اس نے بیچ میں رکھا اور سورج کو اس کا طواف کرتا ہوا۔ امام نے جیسے ہی اس کو دیکھا، امام نے فرمایا یہ غلط ہے، بلکہ سورج بیچ میں ہے اور ارتھ جو ہے وہ طواف، یعنی یہ جو دنیا یہ اس کا طواف کر رہی ہے۔ یہ بات اس زمانے میں کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا، چلے جائے کہ ایک ظاہری طور پہ جو بچہ ہے، پھر یہ بات عرض کروں گا، یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جو منصوص من اللہ امام ہو، جس کو خدا بند عالم نے علم دیا۔ تو بہرحال امام نے یہ جو ریولیوشن کی تھیوری ہے یہ اس زمانے میں ہی بتا دی تھی۔ بہت خوبصورت جواب قبلہ۔ اور اچھا ایک سوال میں آخری بس سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ اکثر جس طرح ہم سولر سسٹم اور خلا اور گیلیکسیز کو پڑھنا چاہتے ہیں، جو ہمارے جو یوتھ ہے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں یا ہمارے جوان بھائی ہیں، اکثر ان کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر اور سیارے ہیں تو اس پہ زندگی ہے، علامت زندگی ہیں تو وہاں پہ زندگی ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ اس کو، ہم نے ابھی جو ایک آدھ ویڈیوز ریلیز ہوئیں جو سائٹنگز ہوئیں، جیسے مثلا US نیوی شپ کے اوپر ایک ویڈیو ریلیز ہوئی، تو میں چاہوں گا کہ اس پہ کچھ اقوال امام ایلینز ہیں، ایک میں چاہوں گا روشنی ڈالیں آپ کہ ایلینز کا وجود ہے کہ نہیں ہے، یا امام کی اقوال کی روشنی میں کہ ایلینز کا ایگزسٹنس ہے کہ نہیں ہے۔ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے، مطلب یہ سوال تو ہر آدمی کے دماغ میں آتا ہے۔ دیکھیے یہ بات بعید از عقل ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنا بڑا اس کا آبزرویبل یونیورس کا ڈائیمیٹر ہے، تو پھر ان آبزرویبل یونیورس کتنا بڑا ہوگا؟ اتنی بڑی کائنات میں ہم اکیلے ہوں، تو یہ تو خود اماموں کی احادیث میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ ایک نہیں کتنی ہی حدیثیں اس سلسلے میں موجود ہیں کہ جہاں امام سے سیدھے طور پہ پوچھا گیا کہ مولا کہ کیا باقی دنیایں بھی ہیں، کیا باقی، اور تو امام نے اس کے جواب دیا کہ جیسے تمہارا سورج ہے ویسے اللہ نے اور سورج بھی خلق کیے ہیں۔ اس زمانے میں تصور تو تھا نہیں کہ آسمان میں بس ایک سورج نظر آتا ہے، باقی سب تو ستارے اور چاند نظر آتے ہیں۔ اچھا یہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سورج بھی ایک ستارہ ہی ہے۔ یہ بھی امام نے بتایا کہ کچھ ایسے بھی ستارے، جو رات میں تم ستارے دیکھتے ہو، اس میں سے کچھ ایسے بھی ستارے ہیں جو تمہارے سورج سے زیادہ روشنی رکھتے ہیں، ان کے سامنے تمہارے سورج کی روشنی ہیچ ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ بات آج ہم جانتے ہیں کہ جو ہے وہ جن کو جو ہے وہ ریڈ سپر جائنٹس کہا جاتا ہے، جن ستاروں کو، وہ مطلب 400 گنا زیادہ بڑے سورج کے مقابلے میں کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا اس زمانے میں۔ تو بہرحال وہی بات، اب کیا امام نے فرمایا کہ ایسے اور بھی سورج ہیں، اور وہاں پر اور بھی دنیایں ہیں، اور وہاں پر بھی زندگیاں آباد ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد اس اللہ کے لیے کہ جو عالمین کا رب ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے، تو یہاں عالم کی بات نہیں، عالمین کی بات ہو رہی ہے، یعنی کئی سارے عالم ہیں، تو ویسی کئی ساری دنیایں۔ خود احادیث میں اس سلسلے میں آیا، بہار الانوار میں روایت موجود ہے، چھٹے امام ہی کے جملے ہیں کہ جہاں امام نے ارشاد فرمایا، امام ششم نے، کہ اللہ نے جیسے تمہاری دنیا کو خلق کیا ویسے ہی 70,000 دنیایں اور بنائی ہیں،
اب دیکھیے جب بھی ناظرین جب اس قسم کی عادت سنا کریں تو اس کو حتمی نہ مانا کریں. عربوں میں مطلب علامتی طور پہ بھی 70,000 اس کا مطلب ہے کثرت کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے بہت ساری دنیایں بنائی ہیں. یعنی جو جب فگر آتا ہے تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, کسی حدیث میں 70 آئے, کسی میں 80 آئے, کسی میں 40 آئے, کیا معاملہ ہے. تو کنفیوژن کی بات نہیں ہے, یہ ہاں یہ کثرت کی طرف اشارہ ہے. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بہت ساری دنیایں بنائی گئی ہیں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا 70,000 عالم اللہ نے اور خلق کیے ہیں. اور بصائر و درجات جو کہ شیخ ابو جعفر صفار رضوان اللہ علیہ ہمارے 11ویں امام کے صحابی, اور ان کے انتقال 290 ہجری میں ہوا, یعنی غیبت کا بھی زمانہ انہوں نے, امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف, یہ بھی زمانہ انہوں نے پایا. تو ان کی کتاب کتنی پرانی کتاب ہے, آج کی کتاب تھوڑی نہ ہے, اتنی قدیم کتاب ہے جو ہے وہ بصائر و درجات. اس کی 10ویں جلد میں ایک پورا باب انہوں نے بنایا اس پورے موضوع پر, پورا چیپٹر ہے کہ جیسے یہ دنیا ہے ویسی اور بھی دنیا ہے, اور وہاں پہ بھی کون حجت ہے, یہی 14 جو یہاں پہ حجت ہے وہی وہاں پہ بھی حجت ہے, ویسے ہی اور بھی دنیا ہے. تو اس میں سے بس تبرکن, یعنی ہمارے یہاں احادیث میں یہ بات تو واضح ہے کہ ایلین, آپ اس کو ایلین کہیے, آپ اس کو کچھ اور کہیے, لیکن دنیا لائف آن ادر پلانٹس اور سیاروں پہ زندگیاں تو آباد ہیں. اب یہ کہ وہ زندگی کیسی ہے یہ بہرحال اس زمانے کا وہ نہیں تھا کہ یہ بتایا جاتا کہ وہ زندگی کیسی ہوتی. اب فزیکل ہے یا میٹا فزیکل ریلم ہے تو یہ بھی جو ہے وہ بہرحال, لیکن الگ الگ قسم کی جو ہے وہ احادیث آئی ہیں. کچھ میں جو ہے وہ ظاہر آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ میٹا فزیکل کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. بس ایک حدیث اپنے ناظرین کی خدمت ان کے ذوق ایمانی کے میں اضافے کے لیے ایک حدیث تبرکن جو ہے وہ پیش کر دوں میں, کہ جو بصائر و درجات ہی میں چھٹے امام کی ہے, کہ جہاں ایک راوی آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے کہ جو ہے مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں, اے فرزند رسول ہے میرے مولا واقعہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں. ہادہ قبۃ آدم قال نعم, کہ مولا کی جو ہے کیا یہ قبہ جو ہے وہ آدم کا قبہ ہے, یعنی آسمان جو ہے وہ آدم کا آسمان ہے, یا اس کو یہ دنیا آدم کی دنیا, آپ جیسے بھی اس کو سمجھ لیں, کنائے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ قبہ آدم کا قبہ ہے. امام نے فرمایا ہاں یہ قبہ آدم کا قبہ ہے, لیکن اس قبے کے بھی ادھر مطلب اس میں اور بھی ایسی ہی دنیایں ہیں. امام نے فرمایا تمہارے مغرب کے پیچھے 39 مغارب اور ہیں, تمہارے مشرق کے پیچھے 39 مشارق اور ہیں. پھر وہی بات ہے کہ یہاں کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے, پھر ہاں فگرز پہ آپ نہ جائیے, کثرت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. پھر امام علیہ السلام نے آخر میں ایک بات کہی, اب اس حدیث سے آپ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو فزیکل ریلم میں سمجھیں یا میٹا فزیکل ریلم میں سمجھیں. امام نے فرمایا اللہ نے ایک دنیا ایسی بھی بنائی ہے کہ جہاں پر وہ لوگ پلک جھپکنے بھر کے لیے اپنے اللہ کی, اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے, اور ان تک آدم کا واقعہ پہنچا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ کیوں خلق ہوئے ہیں؟ تو امام نے فرمایا ام لم یخلقوا یتبرؤون من فلان و فلان لعنہم اللہ, کہ اللہ نے انہیں اس لیے خلق کیا ہے کہ وہ فلاں پر اور فلاں سے اظہار برات کرتے ہیں, خدا کی لعنت ان دونوں پر, وہ فلاں اور فلاں پہ تبرہ کرتے ہیں. اللہ نے ان کو بنایا ہی اسی لیے, ان تک آدم کا قصہ نہیں پہنچا اور شیطان کے واقعے نہیں پہنچا. اب لوگ پریشان ہو جاتے ہیں صاحب یہ کیسا ہو سکتا ہے. تو اللہ ملائکہ کو بناتا ہے, قدسیوں کو بناتا ہے کہ کچھ جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں, کچھ رکوع کر رہے ہیں, کچھ جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں, وہی اللہ وہ ان کو بھی بنا سکتا ہے کہ وہاں پہ وہ صرف فلاں اور فنا پر, یعنی یہ تو ایک دنیا امام نے واضح طور پہ بتا دی ہے کہ ایسی ایک دنیا اور ایگزسٹ کرتی ہے. اسی قسم کی اور بھی بہت ساری دنیایں اور زندگیاں موجود ہیں. جزاک اللہ قبلہ, بہت مکمل جواب. میں نے صرف ایک سوال جو قائم کیا کہ کیا ایلینز کا تصور ہے, اور آپ نے ایک مقصد بھی بتایا کہ کس طرح سے اور کائنات میں تصور زندگی بھی ہے اور زندگی کی علامتیں بھی ہیں, اور آج کی جو جدید اسٹڈیز ہیں وہ ایکسپلور کر رہی ہیں اور مسلسل کوششیں کر رہی ہیں کہ تاکہ ہم ان سوالات کے جواب نکال سکیں. اور آپ نے امام کے اقوال کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا کہ صرف تصور زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی بھی ہے, اور خدا نے ان کو کسی خاص مقصد کے لیے خلق کیا. ناظرین, ہم انہی موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آگے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے, جس میں ہم تعلیمات امام جعفر صادق علیہ السلام اس شو میں, کہ جس کا نام چراغ علم ہم نے رکھا ہے, اس میں پیش کریں گے, اور امام کی احادیث کی روشنی میں جو انہی نے الگ الگ دیگر علوم کے اوپر روشنی ڈالنی چاہیے اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.